نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ہم کریں گے دفاع، ہماری عزت و آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر سب کچھ فدا، مٹا دے اپنی ہستی کو آج حرمت مصطفیٰ پر، یہ نکتہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا، عظمت مصطفیٰ کے پروانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عظمت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اس نبی کی عظمت جس کے ذکر جمیل کو خود خالق کائنات نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ کر رفتین بخشین دل کی اجڑی دنیا کو معرفت الہی، خود شناسائی اور امیت و وغیرت جیسی صفات سے آباد کیا۔ جناب والا اس نبی کی عظمت، جس نبی کی عظمت کائنات کے رب نے یوں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور عین کہے دستان رسالت کی عظمت پر قرآن یوں گویا ہے، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس نبی کی عظمت جس کی زندگی کی قسم احکم الحاکمین نے اٹھائی، جس نبی کی عظمت تفسیر طبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز و مکرم انسان اپنی تمام مخلوقات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ جناب والا فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس طرح تذکرہ کرتا ہے، He was the only man in history one was supremely successful on both the religious and اس کے علاوہ آج بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی تعداد اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ کونین کے تاجدار کی تعلیم ہر قلب سلیم پر دستک دیتی ہے اور ہر ذہن کی الجھن کو دور کر کے اسے گلے لگاتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اے کونین کا تاجدار کی توہین کرنے والوں، مکہ اور اس کے باشندوں سے پوچھو، طائف اور اس کے پہاڑوں سے سوال کرو، اس محسن انسانیت کی حرمت کئی ہے کہ جس کے حرمت کے تحفظ کے لیے حضرت صاحب نے اپنے جسم پر 70 زخم کھا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم میں سے جھپکنے والی ایک آنکھ باقی رہی تو یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ سنا جائے گا۔ جس نبی کی گستاخی کرنے والے کی ایک سزا آج سے 1450 سال قبل اس طرح بیان کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اور کہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا ان کو مستحق قرار دیا، اور کہیں ان شانئک ھو الابتر کہ کر گستاخوں کو ذلیل و برباد کیا۔ انما